نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر کا یہ سلسلہ جاری ہے جس کا آج 33واں پارٹ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ گزشتہ کل بنی اسرائیل کے کچھ حالات بیان ہوئے تھے۔ حقیقت میں ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احسان کو سمجھیں اور قریب سے دیکھیں کہ حضور کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی، کتنی آسانیاں عطا فرمائی، مگر آج ہم پھر بھی عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل کے بھی حالات ایسے ہی تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو آگے پیش کروں گا کہ میری امت پر ویسے ہی حالات آئیں گے جیسا کہ بنی اسرائیل پر آئے۔ بنی اسرائیل بھی اپنے نبی کے کہا ماننے، شریعت پر عمل کرنے میں شروع ہی سے ٹال مٹول کرتے رہے۔ گزشتہ کل آپ نے دیکھا پھر بھی وہ توبہ کے لیے 70,000 تیار ہو گئے اور قتل بھی ہوئے، ان کی توبہ قبول بھی ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان میں سے 70 اچھے آدمی کو لے کر کے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اور ایک بجلی آئی، ان سب کو ختم کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر وہ زندہ ہوئے۔ اب تورات شریف لے کر موسیٰ علیہ السلام جب ان کے بیچ میں آئے اور اب حالات سب صحیح ہو گئے اور تورات شریف جب ان کو دکھائی تو تورات کے جو احکام تھے، یاد رہے کہ تورات یہ لکھی ہوئی ملی تھی، قرآن یہ پڑھا ہوا نازل ہوا جو تقریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، اور تورات جو ہے وہ یک بارگی ملی تھی۔ تو اب اتنے احکام اور یہ سب کچھ ایک ساتھ دیکھ کر کے یہ گھبرا گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، یہ اتنی کڑی پابندیاں ہم سے نہیں ہو سکیں گی، یہ سخت احکام پر عمل ہم سے نہیں ہو سکے گا، ہم اس پر نہیں چل سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم پورے طور پہاڑ کو اٹھا کر، حضرت جبریل کی وہ طاقت، اپنے پروں پر اٹھا کر حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے سروں پر رکھ دیا اور کہا کہ تورات قبول کرو ورنہ ابھی تم پر گرتا ہے۔ یہ پہاڑ قد آدم ان کے سروں سے اونچا رہا، ایک آدمی کے قد بھری۔ یہ جبریل امین جو ہے پہاڑ پورا اٹھا کر کے ان کے سر پر رکھ دیا، کہا اب قبول کرتے ہو ورنہ ابھی گرتا ہے۔ تب یہ سب کے سب جو ہے سجدے میں گر گئے اور کہتے ہیں کہ ہم مانیں گے، مگر اس میں بھی انہوں نے سجدہ کیا ایک رخسار پر، ایک گال پر، اور ایک گال دیکھ رہے تھے کہ گرتا ہے کہ نہیں گرتا ہے۔ آج بھی یہودی اسی قسم کا سجدہ کرتے ہیں۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے پہلے پارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا
اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ توریت پر عمل کرانے کے لیے طور پہاڑ ان پر بلند کیا گیا۔ مارے خوف سے انہوں نے قبول تو کر لیا، مگر ویسے ہی ان کے اندر کجیاں تھیں اور بات بات میں وہی نافرمانیاں، وہی ناز نخرے، ہر وقت میں اپنے نبی کے سامنے بات بات میں سوال کرنا، اعتراضات کرنا اور ہر مسئلے کو اپنے من کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق کرنا، یہ ان کی گٹی میں تھا۔ چونکہ انہیں مصر کی سرزمین بغیر کسی محنت کے ایسے ہی مل گئی تھی، اور ادھر فرعون بھی یہ کہتا تھا کہ موسیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مصر پر قبضہ کر لیں، بنی اسرائیل کو اس میں آباد کر دیں، اور فرعونیوں سے کہتا تھا کہ تم کو یہاں سے نکال دیں۔ یہ ساری باتیں تھیں۔ اب چونکہ مصر پر قبضہ بھی ہو گیا تھا اور انہیں ہر طرح سے طاقت و قوت بھی مل گئی تھی، تو اب انہیں حکم ہوا فرعون کے ساتھ اور فرعونیوں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم نہیں ہوا۔ تب ان کے پاس طاقت نہیں تھی۔ جہاد شرائط کے ساتھ فرض ہوتا ہے۔ جہاد اس وقت ہوتا ہے جب طاقت ہو، جب قوت ہو۔ مسلمان جب مکے میں تھے جہاد فرض نہیں تھا، مگر جب مدینے میں آئے اور طاقت و قوت ہوئی، عصری طاقت ہوئی، تب جہاد کا حکم آیا۔ کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں بنی اسرائیل جب فرعون کے زمانے میں تھے، دبے ہوئے تھے، اور فرعون کی طاقت کے سامنے ان کے پاس وہ طاقت نہیں تھی، تو پھر فرعون اور فرعونیوں کو تو بغیر کسی محنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے، یعنی ان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، اللہ نے اپنے حکم سے دریا میں ڈبو دیا۔ اب ان کے پاس فرعونی اسلحے بھی ہو گئے، طاقت بھی ہو گئی، قوت بھی ہو گئی، یہ لاکھوں کی تعداد میں بھی تھے۔ اب ادھر بیت المقدس، چونکہ بنی اسرائیل مصر کے نہیں تھے، فرعونی مصر کے تھے، مگر بنی اسرائیل وہ مصر کے نہیں تھے۔ وہ تو آپ نے سنا سورہ یوسف میں کہ اصل تو وہ پیلسٹائن کے وہاں سے آئے ہوئے تھے۔ اب 400 سال بلکہ اور عرصہ ہو گیا تھا، کئی سال گزر گئے۔ جب صدیاں گزر گئیں تو وہاں پہ قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا بیت المقدس پہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے باپ دادا کی اس سرزمین پر، یعنی بنی اسرائیل، چونکہ یہ انہی کی اولاد تھی، یہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد تھی، تو باپ دادا کی سرزمین پر قوم عمالقہ نے جب قبضہ کر لیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے موسیٰ، اب بنی اسرائیل کے پاس طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، لہذا اب ان کو لے کر قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کرو اور انہیں اس بستی سے نکال کر بنی اسرائیل کو وہاں بھی بساؤ، بیت المقدس میں بھی بساؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے جہاد کا حکم اعلان کیا، مگر اس سے پہلے آپ نے تمہید باندھی اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان یاد دلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو انعام و اکرام یاد دلایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 6 پارے میں اس کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَ مُلَكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، یعنی موسیٰ نے کہا اے میری قوم، یاد کرو اپنے اوپر اللہ کا وہ احسان کہ اس نے تم میں انبیاء بھیجے اور تم میں بادشاہ بھیجے، تم میں خود بادشاہ بنائے تمہاری قوم میں اللہ تعالیٰ نے، تم شاہی خاندان سے بھی ہو اور
نبوت والے خاندان سے بھی ہو، تمہاری بہت بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر بہت انعام و اکرام کیا ہے۔ تو یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اور پیچھے مت پلٹنا ورنہ تم نقصان میں رہو گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو تیار کرایا، یہ سب تیار ہوئے، تقریباً 6 لاکھ تھے، اس میں ساتھ میں عورتیں بھی تھیں، کچھ بچے بھی تھے۔ 6 لاکھ کا یہ لشکر قوم عمالقہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے قوم عمالقہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے 12 سردار مقرر کیے تھے، اور ان سے فرمایا تھا کہ جو کچھ بھی دیکھو وہ آ کر کے مجھ سے کہنا، قوم کو مت بتانا۔ قوم عمالقہ بڑی جنگجو قوم تھی، طاقتور، ہر طرح سے ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، بڑے لمبے چوڑے تھے، اور بنی اسرائیل کو کبھی اس کی عادت نہیں تھی، نہ انہوں نے کبھی جنگ کی تھی، اور ہمیشہ غلامی کی زندگی گزاری تھی۔ ادھر یہ 12 حضرات گئے، جن میں حضرت کالب علیہ السلام بھی تھے، اور حضرت حزقیل علیہ السلام بھی تھے، حضرت یوشع علیہ السلام بھی تھے، یہ دونوں حضرات بھی تھے، اور 10 لوگ تھے، یہ 12 حضرات تھے۔ انہوں نے جا کر کے وہاں دیکھا تو اب یہ دونوں حضرات نے تو موسیٰ علیہ السلام سے سب کچھ کہا، مگر دوسرے تھے، انہوں نے لشکر میں بھی سب کو بتا دیا کہ قوم عمالقہ تو اپنا کام نہیں ہو بھائی، ارے ان کے تو ایسے ایسے آدمی اتنے طاقت والے، اپنے کو تو پھونک مارے تو اڑ جائیں۔ اس میں مرچ مسالہ لگا لگا کر کے انہوں نے ایسی باتیں کی کہ یہ اتنے لاکھ ہونے کے باوجود پانی میں بیٹھ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا، قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فإن یخرجوا منها فإنا داخلون۔ تو کہنے لگے، اے موسیٰ اس زمین میں تو بڑی جابر قوم ہے، بڑی جنگجو قوم ہے، اور ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں جب تک وہ نکل نہ جائیں وہاں سے، اور اگر وہ نکل جائیں اس سے تو پھر ہم ضرور داخل ہوں گے۔ انداز دیکھیے ان کا، کہتے قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو بڑی جبار یعنی بڑی جنگجو قوم ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ ہاں وہ ادھر سے چلے جائیں تو پھر ہم وہاں بسنے جائیں گے، تفریح کرنے جائیں گے، ان سے لڑنے نہیں جائیں گے۔ اب یہ جو 2 نبی تھے، حضرت یوشع اور حضرت کالب، انہوں نے بھی کہا، قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فَإِذَا دَخَلْتُمُهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، دوسروں سے سن کر کے کہ ایسا ایسا ہے، ایسا ایسا ہے، کہا اے موسیٰ ہم ہرگز نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت کہا ان 2 آدمیوں نے جو اللہ سے ڈرنے والوں سے تھے، 2 آدمیوں سے مراد حضرت یوشع اور حضرت کالب، جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا کہ بے دھڑک داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے، اور جب تم داخل ہوں گے دروازے سے تو یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم ایماندار ہو۔ ان دونوں نے کہا کہ بھئی ہم بھی دیکھ کے آئے ہیں، ان 12 میں ہم بھی تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہے،
جب اللہ کا حکم ہے تو پھر بسم اللہ کرو، داخل ہو جاؤ۔ اگر ہم داخل ہوں گے اس سرزمین پر تو اللہ مدد کرے گا، اور کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ آپ محترم سامعین ابھی جنگ بدر کے حالات بھی سن رہے ہیں۔ گزشتہ کل آپ نے سنا تھا کہ صحابہ کرام نے، حضرت مقداد نے، سعد ابن معاذ نے، سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم نے کیسے کیسے ایمان افروز جو ہے جواب دیے تھے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ، اگر آپ سمندر میں جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں کچھ جائیں گے، ہم پیچھے رہنے والوں میں نہیں ہیں، آپ جو کہیں ہم کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اب اس قوم سے جب کہا، یہ بھی آنکھوں سے دیکھ کے آئے تھے دونوں، یہ دونوں نبی تھے، انہوں نے جب کہا تو اب سن کر کے بات ماننی چاہیے تھی، مگر آگے یہ کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون قال ربي انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم تو ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں قیامت تک، جب تک وہ وہاں ہے، بس جاؤ تم اور تمہارا رب اور دونوں لڑو ان سے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، میں مالک نہیں ہوں سوائے اپنی ذات کے اور اپنے بھائی کے، بس جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور ان نافرمان قوم کے درمیان۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں کہ کس طرح یہ قوم اپنے نبی کی نافرمان، جبکہ اللہ کے اتنے بڑے احسانات، اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنے احسانات فرمائے، بغیر کسی اس کے فرعون اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، اور آج موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ہے کہ انہیں لے کر کے قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کریں، اور یہ قوم جواب دے رہی ہے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون، اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جا کر کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے اختیار نہیں مگر اپنے اور اپنے بھائی کا، تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا رکھ۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ فرمایا زمین ان پر حرام ہے، 40 سال تک بھٹکتے پھریں زمین میں، فلا تأس على القوم الفاسقين، تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب جہاں اس میدان میں جہاں یہ ٹھہرے تھے، یہ 12 کوس کا تھا، کوئی لمبا چوڑا نہیں، 12 جو ہے کوس کا یہ میدان تھا۔ اب اسی میں ان کو قید کر دیا گیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، اور حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب نے سمجھایا، اس کے باوجود بھی یہ نامردانہ باتیں کرنے لگے، اور انہوں نے ہمت سے کام نہیں لیا، نصرت الہی پر بھروسہ نہیں کیا۔ تو اسی میدان جس کو تیہ کہتے ہیں، تیہ اصل میں کہتے ہیں حیرانی کو، یہ اسی میں حیران و پریشان رہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، کہ ان پر جو ہے یہ 40 سال تک وہ زمین میں داخلہ اب حرام، اب اسی میں 40 سال تک یہ قید رہیں۔ اسی کو وادی تی کہا جاتا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ بنی اسرائیل اپنے گھروں تک جانے کی فکر میں اسی میدان سے نکلنے کے لیے نکل جاتے، صبح سے نکلتے اور شام ہوتی تو پھر وہیں کے وہیں ہوتے۔ حالانکہ کوئی لمبا چوڑا راستہ نہیں تھا، ایسے کئی دنوں تک انہوں نے کوشش کی کہ یہاں سے بھاگ جائیں، مگر معاملہ یہی ہوا کہ انہیں
اسی میدان میں قید کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد 1-2 سال کی تو قید تھی نہیں، یہ تقریباً 40 سال تک وہاں قید ہونا پڑا۔ اب پھر کیا ہوا؟ یہ کیسے رہے؟ انہوں نے کیا کھایا، کیا پیا، اور ان کے لیے اور کیا انتظام ہوا؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، دیکھیے اتنی نافرمانی کے باوجود موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالی انہیں نعمتیں عطا فرماتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ اب ان کے لیے انتظام بھی فرما دے، اس میدان میں یہ قید تو کر دیے گئے، تو دین میں ان کے اوپر ایک بادل آتا تھا جو سایہ کر جاتا تھا، اور رات میں ایک ستون آسمان سے اترتا جس کی روشنی میں یہ رات میں ٹھہرتے، وہیں پہ روشنی ہوتی تھی، اور کھانے پینے کے لیے من و سلوہ اترتا تھا۔ من و سلوہ بڑا مشہور ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کر دیا اور من و سلوہ تم پر اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزوں سے، اور انہوں نے ہماری نافرمانی کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے ہاں، وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ من یہ میٹھی شیرے کی طرح، آسمان سے شبنم کی طرح ان کے لیے وہ حلوہ اتارا جاتا جو صبح درختوں میں، پتوں میں، اور یہ لوگ اپنے کپڑوں میں لے لیتے۔ ہر ایک کو 4 سیر ملتا۔ صبح ہوتی اور آسمان سے شبنم کی طرح یہ حلوہ اترتا، اور جس کا ذائقہ جو ہے بالکل شہد کی طرح، گھی کی طرح وہ ہوتا تھا، بہت میٹھا و لذیذ ہوتا تھا۔ اب کچھ دن یہ کھا کر کے یہ اکتا گئے، کہنے لگے موسیٰ اب میٹھا کھا کر کے تو ہم پریشان ہو گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے سلوہ کا انتظام فرمایا۔ سلوہ یہ وہ بٹیر کی طرح مرغ سے چھوٹے پرندے جو مصر اور شام کے اس سمندری علاقے میں وہاں پر ہوتے ہیں، وہاں سے ہوا ان پرندوں کو اڑا کر کے ان کی طرف لے آتی تھی۔ یہ لوگ ان پرندوں کا شکار کر لیتے اور پھر اس کا کباب بنا کر کے کھاتے تھے۔ اس طریقے سے 40 سال تک ان کا گزارا ہوا، اور صرف اتنا ہی نہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اس 40 سال کی قید میں ان پر اور بھی انعام و اکرام ہوئے۔ ان کے کپڑے میلے نہیں ہوئے، کپڑے پھٹے بھی نہیں، اور ان کے یہاں جو بچے پیدا ہوتے تھے ان میں بھی ناخنوں کی طرح جو ہے وہ کپڑے رہتے تھے۔ اتنے زیادہ انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے، اور پانی کا انتظام ان کے لیے کیا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، کھانے کا تو انتظام ہو گیا ہے، اب پانی کا بھی کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا ان کے لیے پانی کا انتظام فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ قرآن کے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب پانی طلب کیا موسیٰ نے اپنی امت کے لیے، تو ہم نے فرمایا اپنا عصا اس پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بے شک ہر گروہ نے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے، اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ میدان تیہ میں 6 لاکھ کی تعداد میں 12 میل میں پھیلے ہوئے یہ لشکر میں
جب پیاس کی شدت محسوس ہوئی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اور موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پتھر پر عصا مارو، تو 12 چشمے نکلے چاروں طرف سے، یہ 12 چشمے۔ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ان کو ہر چیز جو ہے وہ 12 ملتی تھی، ان کے 12 قبیلے تھے، لہذا ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا اور اسی سے وہ پینے لگے۔ ان کو حکم یہ تھا کہ من و سلوہ جو ملتا ہے یہ غیبی کھانا ہے، لہذا اللہ پر بھروسہ کرنا اور کبھی جمع مت کرنا۔ مگر انہوں نے اس کو بھی جمع کرنا شروع کر دیا۔ وہ جو کباب بناتے تھے، وہ جو پرندے آتے تھے، روز آتے تھے اللہ کے حکم سے، ہوا اڑا کر کے لاتی تھی، مگر وہ بھی انہوں نے جمع کرنا شروع کیا۔ جب جمع کرنا شروع کیا تو وہ سڑنا شروع ہو گئے، گوشت کباب جو ہے سڑنا شروع ہو گئے، گوشت سڑنا شروع ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ بنی اسرائیل اگر جو ہے گوشت کو جمع نہ کرتے تو آج تک کبھی گوشت نہ سڑتا۔ انہوں نے وہ نافرمانی کی تو پھر جو ہے یہ چیز پیدا ہو گئی کہ گوشت سڑنے لگا۔ یہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے آج تک جو ہے وہ گوشت سڑ جاتا ہے۔ اگر قربانی کا گوشت بھی زیادہ دنوں تک جمع کر دیا جائے تو وہ بھی سڑ جاتا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود ان پر اتنے انعام و اکرام۔ مسلمانوں، آج اگر ہم بھی اپنے ارد گرد دیکھیں تو آج ہم بھی اتنی نافرمانی کر رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے اس ماحول میں بھی ہاتھ میں وہی جو ہے پب جی، وہی کیرم بورڈ، وہی ساری چیزیں۔ آج اس ماحول میں بھی بہت سارے لوگ نہ روزہ رکھتے ہیں نہ ادب کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، پھر مجھے بتائیں اور ہم کس عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج بھی جو ہے رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، وہ راتیں عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس وبائی بیماری کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم کو محفوظ رکھا ہے اور اللہ نے ہمیں بچایا ہے، تو پھر ہم اس تندرستی کو رحمت سمجھیں، غنیمت سمجھیں اور ہم اللہ کی عبادت کریں۔ یاد رکھیں کہ آج اس وبائی بیماری میں بھی جب اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا اور ہم اللہ کی نافرمانی کریں، روزہ نہ رکھیں اور پھر جو ہے گیموں میں مبتلا ہوں، کیرم بورڈ کھیلیں، جوا کھیلیں، تو اندازہ لگائیں۔ مجھے کل ایک مولانا صاحب کا فون آیا، بولے حضرت جمعہ اگر قائم نہیں کرتے ہیں تو لوگ جوا کھیلنے لگتے ہیں، جمعہ کے ٹائم جوا کھیلنے لگتے ہیں۔ سن کر کے حالت خراب ہو جاتی ہے۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ آج اگر مسجد میں جانا نہیں ملتا، بولے مولانا اگر ہم کو مسجد میں نہیں جانے دیں گے تو ہم جوا کھیلیں گے۔ اللہ اکبر! جیسے مولانا نے نہیں روکا ہے، اب کون سا عذاب باقی ہے؟ یہ اتنا بڑا تو عذاب آیا ہے کہ ہم مسجد سے دور کر دیے گئے ہیں۔ اللہ 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 تعالیٰ قوم کو سچی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ واقعات و حالات اس لیے سنائے جا رہے ہیں کہ دیکھیں جب قوم نافرمانی کرتی ہے تو عذاب آتا ہے۔ اس قوم نے بھی نافرمانی کی تو 40 سال انہیں اس میدان میں قید کر دیا گیا، مگر چونکہ ان میں نبی بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ان نافرمانوں پر بھی انعام و اکرام کی بارش فرما رہا ہے۔ اے مسلمانوں، آج بھی ان بچوں کے صدقے میں، ضعیفوں کے صدقے میں، کمزوروں کے صدقے میں اور جانوروں کے صدقے میں یہ رحمتیں مل رہی ہیں، تو غنیمت جانو، توبہ کرو اور جو وقت منا ہے وہ عبادت میں گزارو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔